نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی پیروی سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے حج کے احکام اور مسائل۔ اس موضوع پر آپ کے سامنے حج کے بارے میں جو احکام اور مسائل بیان کیے جائیں گے ان میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ علماء کرام اور فقہاء اعظام کے درمیان جن مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے ان میں جمہور علماء کرام کی رائے کو اختیار کیا جائے، اور ترجیح دینے میں جہاں اختلاف ہو میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ جو رائے قرآن و سنت سے زیادہ مطابقت رکھتی ہو اسی کو ترجیح دی جائے، اسی کو اختیار کیا جائے۔ اور یہ ترجیح کا معاملہ بھی ہم جیسا کوئی کم علم آدمی خود سے اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے اس میں بھی ہم نے ثقہ علماء کرام کی آراء ہی کو جو ہے وہ لیا ہے، اور اس طرح اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ جو بھی اختلافی مسائل ہیں ان میں حتی الامکان اس بات کی کوشش کی جائے کہ اعتدال کی راہ کو اختیار کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فقہی اختلافی مسائل ہر عمل کے بارے میں بہرحال امت کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اس میں سے کسی ایک رائے کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں، مثلا حج کے مسائل میں اگر آپ حج کے ارکان اور واجبات ہی کو لے لیں تو کسی مسلک کے فقہا کی رائے یہ ہے کہ فلاں چیز رکن ہے حج کا، اور کسی دوسرے مسلک کے علماء کی رائے یہ ہوتی ہے کہ وہ واجب ہے۔ اور جب یہ اختلاف رونما ہوتا ہے تو رکن اور واجب کا فرق پڑنے کی وجہ سے اس کے جو باقی احکامات ہوتے ہیں ان میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ حج کے جو ارکان ہیں اگر ان میں سے کوئی رکن چھوٹ جائے کسی سے تو جب تک وہ اس کو لوٹائے گا نہیں اس وقت تک اس کا حج ہی نہیں ہوگا، لیکن اگر اس سے کوئی واجب چھوٹ جائے گا تو اس صورت میں اگر وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا ہے، وہ واجب ادا نہیں کر سکا کسی وجہ سے، تو قربانی دے کر، دم دے کر، فدیہ دے کر اس کی تلافی ہو جاتی ہے اور حج درست ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ حج کے اندر کیا چیز
رکن ہے اور کیا واجب ہے۔ اگر سنت کا ہمیں علم نہیں ہوگا اور اس کو ہم صحیح طریقے سے نہیں بھی کر سکیں گے تو حج ہمارا درست ہو جائے گا، لیکن کوشش اس بات کی بھی ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حج کیا، ہم پورا حج جو ہے اس کے تمام مناسک اسی طریقے سے ادا کریں تاکہ سنت کے مطابق ہمارا حج ہو اور اس کا پورا اجر و ثواب جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ حج اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حج کے بہت سارے فضائل ہیں، یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے اور اس میں کوئی شہوانی فعل اور بدکاری نہیں کرتا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر واپس لوٹتا ہے جیسا اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ انتہائی اہم عبادت ہے جس کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے، اور گویا کہ انسان اپنی پوری زندگی میں عبادات کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے جو بھی کوشش کرتا ہے، ان ساری عبادات کا مجموعہ حج کی عبادت ہے، اور حج کے اندر ساری عبادات کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو حج کے اندر ہجرت بھی ہے، حج کے اندر نمازیں بھی ہیں، حج کے اندر ذکر بھی ہے، حج کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہے، حج کے اندر دعا اور گریہ وزاری بھی ہے، حج کے اندر قربانی بھی ہے، حج کے اندر کشمکش بھی ہے، حج کے اندر جد و جہد بھی ہے، حج کے اندر سفر کی تکالیف بھی ہیں۔ تو ساری عبادات کے مجموعے کا نام جو ہے وہ حج ہے۔ تو یہ انتہائی اہم عبادت ہے۔ اس میں ارکان حج کا ہم سب سے پہلے تذکرہ کریں گے۔ 4 ارکان عموماً علماء نے اس کے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے احرام، اس کے بعد وقوف عرفہ اور طواف افاضہ جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، اور حج کی سعی۔ یہ 4 ارکان ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی رکن چھوٹ جائے اور اس کو ادا نہ کیا جائے تو اس صورت میں آدمی کا حج جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، حج نہیں ہوتا۔ واجبات، بعض علماء نے 8 واجبات بیان کیے ہیں اور بعض نے 7۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل قربانی حج کا مستقل واجب نہیں ہے، بلکہ صرف قران اور تمتع کرنے والے کے لیے قربانی واجب ہے۔ حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے قربانی کو، حج کی قربانی کو حج کے واجبات میں شامل نہیں کیا جاتا۔ البتہ قران اور تمتع کرنے والے کے لیے اس کا حکم واجب کا ہے۔ تو میقات سے احرام باندھنا، یعنی احرام تو رکن ہے لیکن میقات سے احرام باندھنا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی میقات سے احرام نہیں باندھے گا بلکہ احرام باندھے بغیر میقات سے آگے چلا جائے گا اور آگے کہیں سے جا کر احرام باندھے گا، واپس لوٹ کر اسے میقات پر آنا پڑے گا۔ اگر واپس لوٹ کر میقات پر نہیں آئے گا تو پھر اسے ایک جانور قربانی کا فدیے کے طور پر دینا پڑے گا۔ تو میقات سے احرام باندھنا واجب ہے۔ غروب آفتاب تک عرفات کے اندر رکنا واجب ہے۔ عرفات کے اندر جو وقوف ہے، جو قیام کیا جاتا ہے، اور عرفہ کا دن سب سے اہم دن ہے اور یہ رکن اعظم ہے حج کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، یعنی عرفہ کا وقوف ہی دراصل حج ہے۔ تو نماز ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا مسنون وقت ہے، لیکن چونکہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کسی کا یہ وقوف فوت ہو جائے اور کسی وجہ سے وہ عرفات کی حدود کے اندر نہ پہنچ سکے تو اس کا حج فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر جو تسہیل کا امر ہے، جو سہولتیں دی گئی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وقت کو، جو مزدلفہ کی رات ہوتی ہے 9 اور 10 کی درمیانی رات، اس کی فجر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عرفات کی حدود میں پہنچ جائے تو اس کا حج ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی سہولت ہے یہ اسلام کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ تو بہرحال غروب آفتاب تک تو اس کا جو وقت ہے وہ رکنا واجب ہے، غروب آفتاب سے پہلے نہیں نکلنا چاہیے۔ مزدلفہ میں فجر تک رات گزارنا، یہ واجبات میں سے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ
خواتین، بچے، معذور لوگ نصف رات گزارنے کے بعد اگر نکلنا چاہیں تو ان کو اجازت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات اور دیگر خواتین کو اس کی اجازت دی تھی۔ رمی جمرات، شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ واجب ہے۔ اسی طرح حلق یا قصر، سر کے بال منڈوانا یا پورے سر سے بال چھوٹے کروانا، یہ واجب ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، قارن اور متمتع کے لیے یعنی حج قران یا حج تمتع کرنے والے کے لیے قربانی واجب ہے، حج افراد کرنے والے کے لیے قربانی واجب نہیں ہے۔ ایام تشریق مینا میں گزارنا واجب ہے۔ 11، 12 اور اگر کوئی 13 کو بھی رکنا چاہے، 12 کو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اگر کوئی جلدی کرے اور 2 دن کے بعد ہی اپنا مینا کا قیام ختم کرنا چاہے تو فلا اثم علیہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو 12 کو اگر کوئی غروب آفتاب سے پہلے مینا سے نکل جائے تو یہ عمل بھی درست ہے، اس کی رخصت موجود ہے۔ لیکن اگر آفتاب غروب ہو جائے مینا میں 12 کو تو پھر اسے 12 کی رات بھی وہاں گزارنی پڑے گی، یہ واجب ہے، اور دوسرے دن زوال کے بعد کنکریاں مار کر پھر اسے نکلنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع فرمایا، اس حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 کی رات کو بھی وہاں قیام کیا تھا اور 13 کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ نکلے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے چونکہ رخصت موجود ہے اس لیے اکثریت بلکہ سارے ہی لوگ جو ہے وہ 12 کو ہی نکل جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ راتیں ایام تشریق کی مینا کے اندر گزارنا یہ حج کے واجبات میں سے واجب ہے۔ طواف الوداع یعنی وداعی طواف جو مکہ چھوڑنے سے پہلے کیا جاتا ہے، اور جو لوگ بھی جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے اوپر یہ واجب ہے۔ البتہ خواتین کو اگر کوئی عذر جو ہے وہ پیش ہو جائے حیض النفاس کی وجہ سے، اور وہ باقی مناسک حج ادا کر چکی ہیں، صرف ان کا طواف وداع باقی رہ گیا ہو تو ان کو رخصت ہے، وہ طواف وداع کیے بغیر جا سکتی ہیں اور یہ ان کو معاف ہو جاتا ہے، لیکن باقی ہر ایک کے لیے جو ہے یہ طواف واجب ہے۔ اس طرح یہ مستقل واجبات جو ہیں وہ 7 ہیں، اور قران و تمتع کرنے والے کے لیے قربانی ملا کر 8 ہو جاتے ہیں۔ حج کی تیاری کے سلسلے میں فرائض اور واجبات کے بعد میقات اور احرام کے مسائل کا ہم تذکرہ کریں گے۔ میقات سے مراد یہ ہے کہ وہ مقامات جہاں پر پہنچ کر حج عمرے کی نیت کی جاتی ہے۔ احرام اگر کوئی گھر سے بھی باندھ کر چلا جائے، جیسا کہ بیرونی ممالک سے جو لوگ آتے ہیں وہ اپنے ہاں سے ہی تیاری کر کے احرام کے کپڑے پہن لیتے ہیں، لیکن نیت سنت طریقہ یہی ہے کہ میقات پر پہنچ کر کی جائے۔ میقات سے مراد وہ مقام ہوتا ہے کہ جو شخص بھی بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے تو راستے میں وہ مقام جسے میقات کہتے ہیں، جب وہ اس پر پہنچتا ہے تو وہاں سے اسے نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کیے اور تلبیہ پڑھے بغیر اس میقات سے آگے گزرنے والے کے لیے، جیسا میں نے عرض کیا، کہ اس کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اگر وہ واپس لوٹ کر اسی میقات پر جائے اور وہاں سے جا کر نیت کر لے تو پھر وہ دم جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد دوسری چیز ہے احرام، جس کا میقات پر پہنچ کر آپ باندھیں یا میقات پر پہنچ کر آپ نیت کریں۔ احرام کے مسائل میں پہلی بات بنیادی یہ ہے کہ مرد کے لیے 2 انسلے کپڑے تولیہ نما جو ہے وہ احرام کے طور پر پہنے جاتے ہیں۔ کوئی سلی ہوئی چیز جو ہے انڈر ویئر یا بنیان وغیرہ استعمال نہیں کی جا سکتی، البتہ یہ ہے کہ کمر بند، پیٹی اور سامان وغیرہ کی پیسوں اور اقامے وغیرہ یا کسی اور چیز کی، یا بیرونی ممالک سے جو لوگ آتے ہیں ان کے جو کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے کوئی بھی بیگ وغیرہ کوئی چیز جو ہے وہ پرس وغیرہ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی سلائی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ خواتین کے لیے احرام کے وہی کپڑے جو عام طور پر وہ استعمال کرتی ہیں انہی میں احرام کی نیت کی جاتی ہے۔ کوئی خاص لباس خواتین کے لیے نہیں ہے، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سفید لباس میں خواتین کو جو ہے وہ کپڑے وہ استعمال کرنے چاہیے احرام کے طور پر، یا بعض کالے یا کسی اور رنگ کے کپڑے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ خواتین کا لباس احرام کا ساتر ہونا چاہیے،
اور تنگ اور چست اور باریک لباس نہیں ہونا چاہیے جس میں جسم کی نمائش ہوتی ہو، یہ ویسے بھی گناہ ہے، لیکن احرام میں خاص طور پر علماء نے اس کی ممانعت کی ہے۔ تو وہ جو بھی لباس عام طور پر پہنتی ہیں اسی کے اندر جو ہے وہ احرام کی نیت کر سکتی ہیں۔ احرام باندھنے سے پہلے بلکہ جب آدمی گھر سے نکلے تو کوشش اس بات کی جائے کہ جسمانی صفائی، ناخن، بال وغیرہ جو بھی تراشنے ہوتے ہیں غیر ضروری، وہ سب کام جو ہے وہ آدمی گھر سے اگر کر کے نکلے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ میقات پر پہنچ کر اگر غسل کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج سے یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے سے پہلے بھی غسل فرمایا، اور پھر حرم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو اس سے پہلے بھی غسل کیا حرم کے احترام میں۔ تو بہرحال یہ مسنون عمل ہے، غسل کر کے احرام باندھ دیا جائے، اور اگر کسی کو کوئی عذر ہو یا پانی نہ ملے یا کسی اور وجہ سے غسل نہ کر سکے تو انشاءاللہ اس کے حج میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احرام آپ نے باندھ دیا، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے۔ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھ کر زور کے 2 رکعت پڑھے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ احرام کے 2 رکعت جو ہے وہ پڑھنا مسنون عمل ہے۔ بہرحال 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس کے بعد آپ حج یا عمرے کی جو ہے وہ نیت کر لیں گے۔ جب آپ نیت کر لیں گے تب آپ احرام میں ہوں گے، اور احرام جب آدمی احرام میں ہوتا ہے تو اس کو محرم کہتے ہیں۔ محرم اس وقت تک کوئی مرد اور عورت نہیں ہوگا جب تک وہ نیت کر کے تلبیہ نہیں پڑھ لے گا، یعنی صرف کپڑے احرام کے پہننے سے آپ پر احرام کی پابندیاں عائد نہیں ہوں گی، بلکہ جب آپ نیت کر لیں گے اس کے بعد وہ پابندیاں عائد ہوں گی۔ تو اگر آپ نے صرف عمرہ کرنا ہے تو اللہم لبیک عمرہ، اور اگر آپ نے حج قران کرنا ہے تو پھر آپ اللہم لبیک حجا و عمرہ، تو حج اور عمرہ دونوں کی نیت کریں گے۔ اور اگر آپ نے حج تمتع کرنا ہے تو صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھیں گے، اور پھر 8 تاریخ کو آپ مکے سے جہاں کہیں بھی ہوں گے وہیں سے احرام دوبارہ باندھ کر حج کی نیت کر کے پھر آپ حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ تو اس طرح تمتع کرنے والا بھی میقات سے صرف عمرے کا جو ہے وہ احرام باندھتا ہے اور اللہم لبیک عمرہ پکارتا ہے۔ اس طرح جب آپ کی نیت کر لیں تو اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں، خواتین آہستہ آواز سے، جتنی آواز یعنی خود سن سکیں، اور مرد جو ہے وہ آواز بلند تلبیہ پڑھے، لیکن اجتماعی طور پر راگ لگا کر پڑھنا یہ خلاف سنت ہے۔ تلبیہ کے کلمات ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو جب آپ نے نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تو اب آپ احرام میں ہیں، اب آپ محرم کہلاتے ہیں، اور اب آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں جو ہیں ان کا خیال رکھنا اور لحاظ کرنا ضروری ہے۔ کیا چیزیں ہیں جو ممنوعات احرام کے اندر شامل ہیں؟ احرام کی حالت میں آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے، اگر خود بخود کوئی ٹوٹ جائے گر جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، جسم کا میل خود نہیں اتار سکتے، صابن لگا کر غسل نہیں کر سکتے، بغیر صابن لگائے ہاتھ منہ دھونا غسل کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی پرندے یا جاندار چیز کو مارنا نہیں، لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، بےہودہ گفتگو نہیں کرنی ہے، شہوانی گفتگو خواہ بیوی خامندی کیوں نہ ہوں احرام کے دوران نہیں کر سکتے، اور اسی طریقے سے مردوں کے لیے سر ڈھانکنا احرام کی حالت میں منع ہے، کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، بند جوتے بھی مرد کو استعمال نہیں کرنے چاہیے، خواتین جرابیں اور بند جوتے استعمال کر سکتی ہیں۔ کچھ مسائل ہیں جن کا تعلق خواتین سے ہیں، مثلا چہرے پر نقاب ڈالنا، یہ حالت احرام میں صحیح درست نہیں ہے، لیکن جب مردوں کا سامنا مسلسل ہو تو اس صورت میں کوئی چادر وغیرہ جو ہے وہ چہرے پر ڈال کر پردہ کر لیں، اور اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ مثلا طواف کے دوران جب کہ مسلسل مردوں کا سامنا ہوتا ہے یا صحیح کے دوران تو نقاب نہ کریں، کیونکہ نقاب کرنے سے اور دستانے پہننے سے خواتین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں منع فرمایا ہے۔ اسی سے چہرے اور ہاتھوں کا جو ہے وہ پردہ جو ہے اس کا وجوب بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ واجب نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو ہاتھوں پہ دستانے پہننے
اور چہرے کا پردہ کرنے سے منع ہی نہ فرماتے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حالت احرام میں نقاب نہیں کر سکتی خواتین، وہ دستانے نہیں پہن سکتی، لیکن جب مردوں کا ازدحام ہو اور ان کا سامنا کرنا پڑے تو پھر چہرے پر کوئی چادر وغیرہ ڈال کر پردہ جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ زیب و زینت والا لباس خواتین کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، چست اور تنگ لباس اور انتہائی باریک لباس بھی جو ہے وہ احرام میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ خواتین کے ساتھ ایک مسئلہ حیض و نفاس کا بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات ان کے مناسک حج جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو آج کل اس میں یہ سہولت ہے کہ اگر خواتین چاہیں تو خون روکنے والی جو ادویات ہیں، انجیکشن ہو یا گولیاں وغیرہ ہوں، وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ علماء اور فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک سہولت ہے، اور اس طرح کی سہولتیں جو ہے اسلام کے اندر ان کا جواز ہے، تو اس پہ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ دوائیں خواتین استعمال کر سکتی ہیں۔ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جب آپ احرام کی نیت کر رہے ہیں، اگر آپ نے احرام کی نیت کر دی اور آپ حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو کہیں آپ کو کوئی عذر پیش آ گیا تو آپ کو اگر احرام کھولنا پڑ گیا مناسک حج یا عمرہ مکمل کرنے سے پہلے، تو اس صورت میں آپ کو فدیہ دینا پڑے گا، قربانی کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ مشروط نیت کر لیں، یہ ایک رخصت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نیت کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ نیت کر لے کہ اگر مجھے کہیں پہ کوئی عذر پیش آ گیا اور میں اپنا حج اور عمرہ مکمل نہ کر سکا، تو جہاں مجھے عذر پیش آئے گا وہیں میرا احرام کھل جائے گا، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی قربانی اور فدیہ نہیں ہے۔ جہاں کہیں اس کو عذر پیش آئے گا وہاں وہ احرام کھول دے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی فدیہ وغیرہ جو اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا نہیں کیا، مشروط نیت نہیں کی ہوئی ہے، تو اسے عذر پیش آ جائے گا، تو اس صورت میں اسے پھر جو ہے وہ قربانی دینی پڑے گی، اور جب تک وہ قربانی کر نہیں لے گا اس وقت تک احرام نہیں اتار سکے گا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ اگر کوئی محصور ہو جائے، اس کو کوئی مشکل پیش آ جائے، تو وہ اس وقت تک احرام نہ کھولے جب تک قربانی نہ کر دے، اور جب تک قربانی اپنے مقام تک نہیں پہنچتی، یعنی جب تک وہ قربانی نہیں ہو جاتی، اس وقت تک وہ احرام نہیں کھول سکتا اور سر کے بال نہیں منڈوا سکتا۔ تو سر کے بال منڈوا کر احرام کھول دیا جاتا ہے اگر کوئی عذر پیش آ جائے۔ تو اگر مشروط جو ہے وہ نیت کر لی جائے تو پھر اس صورت میں آپ جہاں کہیں بھی مشکل میں پڑ گئے وہاں آپ سر کے بال منڈوا کر احرام کھول دیں، آپ کے اوپر دم واجب نہیں ہوگا۔ تو اس مسئلے کا جاننا جو ہے ضروری ہے۔ اسی طرح احرام کے متعلق مزید کچھ چیزیں ہیں، بعض لوگ سوالات پوچھتے رہتے ہیں۔ مثلاً احرام کسی نے پہنا ہوا ہے، رات کو سویا، احتلام ہو گیا، یا کسی وجہ سے احرام ناپاک ہو گیا، تو اب اس سے حج پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ حج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احرام کے کپڑوں کو دھویا جا سکتا ہے، ان کی نجاست دور کی جا سکتی ہے، اور کپڑوں کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ دوسرے کپڑے، مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو، وہ کپڑے تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور انہی کپڑوں کو دھو کر پاک بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں صورتیں جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں نے عرض کیا کہ بغیر صابن وغیرہ لگائے آدمی جو ہے وہ اپنے لباس کو دھونا چاہے تو دھو بھی سکتا ہے احرام کا، اور نہا بھی سکتا ہے۔ لا علمی میں اگر کسی سے احرام کی کوئی خلاف ورزی ہو جائے، جیسا میں نے عرض کیا کہ احرام کی یہ پابندیاں ہیں احرام کی حالت میں، اگر کسی سے لا علمی میں جو ہے وہ کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہے، کوئی حرج اس کے اندر نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں اضطباء طواف کے دوران کیا جاتا ہے، اور رمل، اس کا جو ہے وہ علم ہونا چاہیے کہ جب آپ طواف کرتے ہیں تو طواف کے دوران اضطباء اسے کہتے ہیں کہ آپ مرد حضرات دائیں بغل کے نیچے سے اوپر والی چادر کو نکال کر دائیں کندھے کو ننگا کر دیں اور بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیں۔ طواف کے آغاز میں آپ ایسا کریں، اور طواف ختم کرنے کے بعد آپ دائیں کندھے کو ڈھانک دیں، اس کے بعد کبھی بھی اس کندھے کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور خواتین کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی، ظاہر ہے کہ وہ اپنے کندھے کو ننگا نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز ہے رمل۔
اور یہ اجتباء اور رمل دونوں سنت ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی یہ نہ کر سکے تو انشاءاللہ اس کے حج عمرے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سنت کے ثواب سے وہ محروم رہے گا۔ رمل سے مراد یہ ہے کہ پہلوانوں کی طرح ذرا تیز قدم شانیں ہلاتے ہوئے چلنا، اور یہ بھی صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے، خواتین کو اس طرح سے چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور موجودہ دور میں حج عمرے کے لیے جب لوگ جاتے، خاص کر رمضان کا عمرہ ہو یا حج کا ہو جو ہے وہ طواف ہو، تو اس میں مشکل ہوتا ہے رمل کرنا، اس لیے کہ اتنا رش ہوتا ہے، تو آدمی اس کی کوشش کرے، اور اگر نہ ہو سکے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، ارادہ کر لے، نیت کر لے، اور اس کی کوشش کرے جہاں موقع ملے اس طرح کر لے کہ سنت پہ عمل کا جو ہے اجر و ثواب جو ہے اسے مل جائے۔ خواتین اگر خون وغیرہ کو روکنے والی دوائیں استعمال کرنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ابتدا میں احرام کی نیت کرنے سے اور میقات پر پہنچنے سے پہلے ہی حیض و نفاس کا عذر پیش ہو جائے تو اس صورت میں میقات پر پہنچ کر غسل کر لیں اور احرام کی نیت کر لیں، جو بھی حج عمرہ کرنا ہے اس کی نیت کر لیں، سوائے طواف کے باقی تمام کام جو ہے وہ خواتین کر سکتی ہیں، حج اور عمرے کے سارے مناسک ادا کر سکتی ہیں، کوئی چیز ممنوع نہیں ہے سوائے طواف کے، کیونکہ وہ مسجد کے اندر کیا جاتا ہے بیت اللہ کے گرد، اس کے لیے طہارت شرط، طہارت کے بغیر، یعنی اگر وہ کوئی آدمی طواف کر رہا اور اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اسی حالت میں، جیسے نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھی جا سکتی، اسی طرح سے طواف بغیر وضو کے نہیں کیا جا سکتا، لیکن صحیح کی جا سکتی ہے، یعنی کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو اسے جا کر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وضو کرنے میں پھر خاصی دقت ہوتی ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ صحیح بھی اور ہر جو ہے وہ عمل وضو کی حالت میں کیا جائے، لیکن بہرحال باقی کسی بھی عمل کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن طواف میں لازمی اور ضروری ہے۔ تو اسی طرح طواف جو ہے وہ خواتین نہیں کر سکتی، باقی سارے عمل کر سکتی ہیں، تو جو طواف ان کا لازم ہے، مثلا عمرے کا طواف ہے، یا یہ ہے کہ حج تمتع کرنے والے یا حج قران کرنے والے ہی کے لیے کہ طواف زیارت ہے، تو اگر ان میں سے کوئی طواف ٹوٹ جائے گا تو وہ خواتین پاک ہونے کے بعد جو ہے وہ طواف کریں گے، تو باقی کام جتنے بھی ہیں وہ سارے مناسک جو ہے وہ اسی حالت میں ادا کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پاک ہونے کے بعد خواتین کا جو کوئی عمل باقی رہ گیا ہو، مثلاً کوئی طواف باقی رہ گیا ہے، تو اس کے لیے جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عذر پیش آ گیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بھائی کے ساتھ بھیجا تھا، اور اس مسجد میں تنعیم کی وہاں جا کر جو ہے وہ احرام باندھا جاتا ہے، جس کو آج کل مسجد عائشہ ہی کہتے ہیں، اسی نام سے معروف ہو گئی ہے، تو وہاں سے جا کر احرام باندھ کر خواتین جو ہے وہ دوسرا واپس آ کر اپنا طواف جو ہے ان کا چھوٹ گیا ہے وہ ادا کر سکتی ہیں۔ بعض لوگ وہاں پر جا کر دوسرے اور تیسرے اور چوتھے جو ہے مطلب یہ ہے کہ عمرے کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے کسی سفر میں دوسرا تیسرا جو ہے وہ عمرہ ثابت نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ ہیں جو بیرونی ممالک سے بھی آتے ہیں اور سعودی عرب کے اندر سے بھی جاتے ہیں، اور وہ وہاں پہنچ کر جو ہے وہ ایک عمرہ کرتے ہیں، پھر مسجد عائشہ جاتے ہیں، وہاں سے احرام باندھ کر پھر آ کر دوسرا عمرہ کرتے ہیں، تیسرا عمرہ کرتے ہیں، تو یہ خلاف سنت ہے، اور کوئی بھی عمل خلاف سنت کرنے کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ بعض علماء اس کو بدعت کہتے ہیں، تو اس طرح اس سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں جو بھی وقت آپ کے پاس میسر ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ بیت اللہ کا نفلی طواف کریں، اور اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس حوالے سے بعض بڑے اہم مسائل جن کا تعلق احرام سے ہیں، اگر کسی خاتون کو ایسا عذر پیش آ جائے کہ ساری تدابیر اختیار کرنے کے باوجود بھی وہ معذور ہو گئی ہیں حیض نفاس کی وجہ سے، دوسری طرف سے یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی واپسی کے لیے جو ہے وہ وقت ہو گیا ہو، یا کسی ایسے قافلے سے قریب کے کسی ملک سے یا سعودی عرب کے اندر کسی شہر سے کوئی خاتون آئی ہوں، اور جن لوگوں کے ساتھ وہ آئی ہیں یا جو محرم مرد ساتھ میں ہیں ان کی مجبوری ہے واپس جانا، اور اب تک وہ پاک نہیں ہوئی ہیں، اور ان کا کوئی رکن جو ہے وہ چھوٹ چکا ہے، مثلاً یہ ہے کہ طواف زیارت جو حج کا رکن ہے اگر وہ کسی خاتون کا رہ گیا، اگر طواف الوداع رہ گیا ہے تو وہ تو خواتین کو معاف ہے، وہ جا سکتی ہیں اور ان کا حج صحیح ہوگا، لیکن یہ ہے کہ طواف افاضہ اگر ان کا رہ گیا ہے جو حج کا رکن ہے،
تو اس صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے، یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں نے کوشش کی علماء کی رائے معلوم کرنے کی۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے بڑے جید عالم دین گزرے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک فتویٰ نقل کیا ہے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن لگوا دیا جائے جو خون وغیرہ کو روک دیں، تو اگر خون رک جاتا ہے تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر قریب کے کسی ملک میں مثلا امارات وغیرہ یا قریب کا کوئی ملک ہے اس میں ہے اور وہ خاتون واپس آ سکتی ہیں پاک ہونے کے بعد طواف ادا کرنے کے لیے، یا سعودی عرب کے کسی شہر میں ہیں اور مجبوری ہے جانے کی تو وہ جا سکتی ہیں اور واپس آ کر پاک ہونے کے بعد ان کو طواف کرنا پڑے گا، لیکن اس میں ایک پابندی ہے کہ جب تک طواف زیارت نہ کر لیا جائے اس وقت تک مرد اور عورت کے یعنی بیوی خاوند کے تعلقات جو ہیں ان کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تحلل ثانی ہوتا ہے جس کی وضاحت انشاءاللہ آگے چل کر بھی آئے گی اپنے موقع پر، تو یہ چونکہ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون چلی جائے تو اس وقت تک مرد اور عورت کے جو تعلقات ہیں ان کی اجازت نہیں ہے، باقی سارے معاملات احرام کی ساری پابندیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے وہ واپس آ کر یہ طواف جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ دوسری صورت اس کی یہ بھی ہے۔ ایک صورت اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ حدود حرم کے اندر ایک قربانی کر لی جائے اور وہ خاتون واپس اپنے ملک یا اپنے شہر چلی جائے، لیکن اس کا حج فوت ہو جائے گا، اس صورت میں اسے دوسرے سال پھر حج کرنا پڑے گا۔ اب اس صورتحال سے بچنے کے لیے ایک اور رخصت جو ہے وہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے اور شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے فتاویٰ ارکان اسلام کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی مجبوری ہو جائے کہ اس خاتون کے لیے جانا ناگزیر ہو جائے اور وہ پاک نہ ہو سکی ہو اور اس کا طواف زیارت طواف افاضہ رہ گیا ہو جو حج کا رکن ہے، تو وہ نہا دھو کر اچھی طرح پاک صاف ہو کر خوب کس کر کپڑا باندھ لے اور پھر طواف کر کے وہ چلی جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حج جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اجازت ہے جو بہرحال علماء کرام کی ایک رائے ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ حج اور عمرے کے حوالے سے میقات اور احرام کے یہ مسائل تھے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بعد طواف اور سعی کے مسائل ہیں۔ سب سے پہلا عمل ظاہر ہے کہ جب ہم میقات سے احرام باندھ کر جاتے ہیں، احرام باندھنے سے لے کر احرام جب تک آدمی احرام کی حالت میں رہتا ہے، اور خاص کر اگر وہ حج کا احرام اس نے باندھ کر لیا ہے، مثلاً حج افراد کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے، تو لبیک اللہم لبیک جو تلبیہ ہے اس کا ورد 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ پر رمی کرنے تک یہ ورد وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جاری رہے گا۔ یہ وہ ذکر ہے گویا کہ یہ ہمیشہ کرتے رہنا ہے اور اس سے اپنی زبان کو تر رکھنا ہے۔ اب جب آپ حرم شریف میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلا عمل طواف کا ہے۔ طواف کے لیے سب سے پہلے آپ بیت اللہ میں پہنچیں، اور اگر بیت اللہ پہ پہلی نظر جب پڑتی ہے تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو دعا بھی کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، یعنی یہ دعا کی قبولیت کا ایک اہم ترین وقت ہوتا ہے، پہلی نظر جو بیت اللہ پہ پڑتی ہے۔ تو بعض علماء نے بڑی حکمت کے ساتھ یہ رائے اختیار کی ہے کہ اگر اس وقت یہ دعا کر لی جائے کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما لے، تو جو کچھ بھی انسان مانگتا ہے وہ ساری دعائیں اس دعا کے اندر آ جاتی ہیں جو اس موقع پر انسان نے مانگی ہے۔ بہرحال ہر انسان کی اپنی اپنی آرزویں ہوتی ہیں، اللہ قبول فرمانے والا ہے، یہ ایک موقع ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا۔ جب ہم بیت اللہ میں پہنچیں اور بیت اللہ پہ ہماری نظر پڑے تو ایک مسنون دعا ہے، اگر ہم پڑھ سکیں اور اس کو یاد کر سکیں یا کسی کتاب سے بھی دیکھ کر پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تعظیما و تکریما و محابہ، تو یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ اس کے بعد جب ہم بیت اللہ کا طواف شروع کریں تو حجر اسود کے سامنے چلے جائیں۔ حجر اسود کا بوسہ لینا یا حجر اسود کا استلام یعنی ہاتھ سے یا چھڑی وغیرہ سے اس کو چھونا،
یہ بے شک مسنون عمل ہے، لیکن ان دنوں میں اس کے اوپر عمل کرنا تقریباً آپ کہہ لیں کہ ناممکنات میں سے ہوتا ہے، اور جو لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اور بڑی مشکل سے یہ کام کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو ایسی مشکل میں ڈال کر دوسروں کو تکلیف دینا، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اگر خاص کر مثلاً یہ ہے کہ خواتین ہیں تو ان کو تو قطعاً مطلب یہ ہے کہ اس ازدحام میں آگے جانا ہی نہیں چاہیے، کہ اس میں ان کی بے حرمتی اور بے پردگی کا خدشہ رہتا ہے، اور یہ بہت گناہ ہے اور حرام ہے یہ عمل کہ خواتین وہاں پہ بے پردہ ہوں، تو کسی سنت عمل کے لیے حرام کا ارتکاب کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہماری خواہشات اپنی جگہ، اس سعادت کو حاصل کرنے کی خواہش اپنی جگہ، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کی خلاف ورزی اس مقدس مقام پہ جا کر کرنا یہ اپنی جگہ ایک بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ جب اسلام نے اس کے اندر رخصت دی ہے کہ آپ حجر اسود کے سامنے جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کی طرح اوپر اٹھائیں اور اس کے بعد اپنا طواف شروع کر دیں، تو اسی کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ مناسب ہوتا ہے۔ ایک اور مسنون دعا ہے کہ جب آپ بیت اللہ سے طواف شروع کریں تو اس دعا کو پڑھ لیں، اگر یہ دعا آپ کو نہ آتی ہو، نہ پڑھ سکیں تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہم ایمانم بکا و تصدیقم بکتابکا و وفاءم بعہدکا واتباعا لسنت نبیکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر اس دعا کو پڑھ لیا جائے طواف کے آغاز میں تو یہ بھی مسنون عمل ہے، اگر نہیں تو آپ طواف شروع کر دیں۔ طواف کے دوران جو دعائیں لوگ پڑھتے ہیں ان کے مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں، جن میں سے بعض طریقے بالکل سرے سے درست ہی نہیں ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ ایک آدمی نے ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی ہے، وہ معلم بنا ہوا ہے، اور دو سارے لوگ اس کے پیچھے گروپ کی صورت میں چل رہے ہیں، اور وہ اونچی آواز سے دعا پڑھ رہا ہے اور باقی لوگ جو ہے وہ سن کر دعا پڑھ رہے ہیں۔ یہ عمل بالکل ایک تو خلاف سنت ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ دعائیں بالکل غلط سلط پڑھی جاتی ہیں، یہ آواز جو ہے وہ صحیح طریقے سے سنائی نہیں دیتی، پھر اس سے شور برپا ہوتا ہے، جو وہاں پہ شور کرنا جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے، تو یہ طریقہ بالکل غیر صحیح ہے۔ کوئی ایسی دعا سوائے ایک دعا کے جو رکن یمانی سے رکن حجر اسود تک پڑھی جاتی ہے، حجر اسود سے پہلے جو کارنر آتا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، وہاں سے لے کر حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہے جس کا پڑھنا مسنون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، یہ دعا تقریباً ہر مسلمان کو معلوم ہوتی ہے، وہ وہاں پڑھ سکتا ہے۔ باقی طواف کے دوران آپ جو دعا اور جو ذکر بھی کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ بھی جو ہے وہ حدیث سے اس کی رہنمائی بھی ملتی ہے، یہ ذکر کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، یہ کہ اہم عبادت کا وقت ہوتا ہے، تو وہاں بغیر سمجھے بوجھے جو ہے وہ یہ الفاظ زبان سے ادا کر دینا۔ مثلا دعا ایک آدمی مانگ رہا ہے لیکن اس دعا کے الفاظ اور کلمات اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا کیا معنی ہے، تو دعا تو وہ آرزو اور حاجت ہوتی ہے جو آدمی اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، اب وہ دعائیں مانگ رہا ہے اور اسے معلوم ہی نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، اس دعا کا کیا فائدہ؟ اس لیے اللہ کا ذکر کریں، وہ دعائیں کریں جو آپ کو معلوم ہیں، قرآن مجید کی اگر کچھ آیات کچھ صورتیں آپ کو معلوم ہیں تو تلاوت کرتے رہیں، لیکن یہ ہے بہتر یہ ہے کہ ذکر اور جو ہے وہ دعائیں کی جائیں اور استغفار کیا جائے، اور یہ جو دعا میں نے عرض کیا کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھتے رہیں۔ ایک چکر جو ہے وہ حجر اسود سے شروع ہو کر واپس حجر اسود پر پہنچتے ہیں تو مکمل ہوتا ہے، اس طرح 7 چکر طواف کے مکمل کیے جاتے ہیں۔ خواتین کو اس موسم میں جب حج کے لیے آتی ہیں یا رمضان میں عمرے کے لیے لوگ آتے ہیں تو اس میں چونکہ ازدحام رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو آگے جو بیت اللہ کے قریب کا ایریا ہے، بیت اللہ کے ارد گرد کا جو ایریا ہے جس میں طواف کیا جاتا ہے، اس کو مطاف کہتے ہیں، تو مطاف کے اگر بالکل آخری حصے میں رہیں، بے شک اس میں وقت زیادہ لگ جائے گا، لیکن بھیڑ کے اندر جب خواتین داخل ہوتی ہیں تو بعض اوقات بے پردگی اور بے حرمتی ہوتی ہے، اور وہاں چونکہ رش ہوتا ہے اور کسی کے بس میں نہیں ہوتا، نہ کوئی عمدن یا جان بوجھ کر وہاں کوئی مطلب کسی کو دھکا دیتا ہے یا کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن غیر ارادی طور پر مطلب یہ ہے کہ وہاں ایسا ہو جاتا ہے، اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ زیادہ باہر رہ کر جو ہے وہ طواف ادا کریں تاکہ وہ سہولت سے وہ طواف جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ طواف کے بعد جب آپ 7واں چکر مکمل کر لیں
تو اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا، بعض علماء نے اس کو واجب کہا ہے اور بعض یہ سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو یہ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم تک پر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس رش میں مقام ابراہیم کے قریب تو ممکن ہی نہیں ہوتا نماز پڑھنا، تو آپ وہاں سے کسی اور مقام پہ چلے جائیں اور وہاں جہاں آپ کو نماز جو ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھ سکیں، وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد اگر زمزم پینے کا موقع ہو تو سنت ہے زمزم پی لیں، اور اس کے بعد آپ طواف کے بعد جو ہے وہ صحیح کرنے کے لیے صفا کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں۔ صفا کی طرف جب آپ چلیں اور صفا پہ پہنچیں تو آج تک بھی جو صفا پہاڑی کی کچھ نہ کچھ علامت وہاں پتھروں کی جو ہے وہ باقی ہے، لیکن اگر آپ دوسری یا تیسری منزل پہ کرنا چاہیں صحیح تو کر سکتے ہیں۔ جب آپ صفا کے اوپر پہنچیں تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ جو ہے وہ دعا کریں اور دل کے اندر پھر صحیح کی جو ہے وہ نیت کر لیں، اور اس کے بعد وہاں سے آپ مروہ کی طرف چلیں۔ صفا کے اوپر پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل سنت سے ثابت ہے، آپ نے پڑھا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، ان کلمات کے ساتھ آپ نے ابتدا کی، اور پھر یہ آیت مبارکہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ آیت مبارکہ صفا اور مروہ کے اوپر گول دائرے میں لکھی ہوئی بھی موجود ہے، اگر وہاں سے دیکھ کر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کسی کو زبانی یاد ہو تو پڑھ لیں، اور اگر نہ بھی پڑھیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، پڑھیں گے تو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ صفا سے آپ جب صحیح کا آغاز کریں گے تو مروہ پر پہنچیں گے تو 1 چکر مکمل ہو جائے گا، مروہ سے واپس صفا پر پہنچیں گے تو 2 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ بعض لوگ لا علمی میں جس طرح حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے اور واپس حجر اسود پر پہنچتے ہیں تو 1 چکر ہوتا ہے، اس طرح وہ صحیح کا بھی 1 چکر واپس صفا پر پہنچ کر جو اس کو شمار کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح ان بیچاروں کے 14 چکر ہو جاتے ہیں، تو وہاں اس ازدحام کے اندر 7 پورے کرنے مشکل ہوتے ہیں، تو وہ خواہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیتے ہیں۔ تو 1 چکر مروہ پر پورا ہو جاتا ہے، مروہ سے آپ جب واپس صفا پر پہنچتے ہیں تو 2 چکر مکمل ہو جاتے ہیں۔ صفا اور مروہ کی صحیح کے دوران بھی کوئی خاص دعا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کلمہ توحید پڑھتے رہیں، کوئی بھی کلمات ذکر کے پڑھتے رہیں، دعا اور استغفار کرتے رہیں، اور صفا کے اوپر کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات بھی پڑھے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اگر کوئی یہ کلمات پڑھ سکے تو ان کا پڑھنا بھی جو ہے وہ مسنون ہے۔ اس طرح سے صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے جب صفا سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو 2 سبز ستون آتے ہیں، ان کو میلین احدارین کہا جاتا ہے، یعنی 2 سبز ستون۔ ان 2 سبز ستونوں کے درمیان مرد حضرات کو ذرا تیزی سے گزرنا چاہیے، یہ مسنون عمل ہے، لیکن خواتین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، صرف مردوں کے لیے ایسا کرنا ہے۔ اس کے بعد صحیح کے بعد اگر کسی نے صرف عمرے کا احرام باندھا ہے تو وہ سر کے بال کٹوا کر یا حلق کروا کر احرام کھول دے گا۔ مثلاً حج تمتع کرنے والا جو ہے اس نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے تو وہ سر منڈوا کر یا قصر کروا کر، قصر سے مراد یہ ہے کہ پورے سر کے بال ایک انگلی کے پور کے برابر کاٹنے میں آ جائیں تو وہ قصر ہوتا ہے، یا بلیڈ اور دوسرے سے حلق کروا لیا جائے، حلق کروانا افضل ہے۔ بہرحال قصر کی بھی اجازت ہے، لیکن یہ قصر نہیں ہے کہ آپ سر کے دائیں اور بائیں سے 2 بال کٹوا لیں۔ خواتین کے لیے بال کاٹنے کا یہی طریقہ ہے کہ کوئی خاتون خود اپنے بالوں کی چوٹی سے پکڑ کر آخر سے انگلی کی ایک پور کے برابر یا اس سے کچھ زیادہ جو ہے وہ بال خود کاٹ لے، یا کسی دوسری خاتون سے یا محرم مرد سے جو ہے وہ کٹوا لے۔
لیکن مرد حضرات کو 2 بال ادھر ادھر کاٹنے سے جو وہ واجب جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ اس میں احناف کی صرف یہ رائے ہے کہ اگر چوتھائی سیر سے اگر 1 انگل کے برابر بال کاٹ لیے جائیں تو واجب پورا ہو جاتا ہے۔ اس سے کم جو ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ فقہ کے اندر یہ عمل جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ حلق کروا لیا جائے، اگر نہیں تو پورے سر سے بال چھوٹے کروا لیے جائیں تو اس صورت میں واجب پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ حج افراد کی نیت سے احرام باندھیں گے، یا انہوں نے صرف حج کرنا ہے، یا قران کی نیت سے احرام باندھیں گے، وہ صحیح مکمل کرنے کے بعد اسی احرام کے اندر رہیں گے اور 8 ذی الحجہ کو پھر جو ہے وہ مینا میں چلے جائیں گے اور پھر مناسک حج جو ہے وہ ادا کریں گے۔ اس طرح عمرے کا یہ عمل جو ہے وہ حلق اور قصر کے بعد مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن افراد اور قران کرنے والے اسی احرام کے اندر رہیں گے، اس لیے ان کو بال نہیں کٹوانے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو آپ مینا میں چلے جائیں۔ 8 ذی الحجہ کو مینا میں زور سے قبل پہنچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت وہاں پہنچے، زور وہاں ادا کی، عصر مغرب عشاء بھی وہاں ادا کی، پھر 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کی فجر بھی وہاں ادا کی۔ تو یہ رات وہاں گزارنا اور یہ نمازیں وہاں پڑھنا یہ مسنون عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سنت پورا نہ کر سکے، اور مثلا حج افراد کرنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو احرام باندھ کر سیدھے عرفات میں چلے جاتے ہیں، تو ان کا حج بھی صحیح اور درست ہے، صرف ان کو بعد میں جو ہے وہ طواف زیارت کے ساتھ صحیح بھی حج کی کرنی پڑے گی۔ تو اس طرح 8 ذی الحجہ کو جن لوگوں نے حج تمتع کرنا ہے، اب ان کا احرام تو عمرے کے بعد کھل گیا، 8 ذی الحجہ کو وہ اپنی رہائش سے یا مکہ میں جہاں کہیں سے بھی وہ چاہیں احرام باندھ لیں، حج کی نیت کریں، اللہم لبیک حجن، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھیں، اور تلبیہ پڑھنے کے بعد ان کے اوپر احرام کی پابندیاں احرام کھلنے تک شروع ہو جائیں گی۔ اب لوگ 8 تاریخ کو مینا میں چلے جائیں اور رات وہاں گزاریں اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت میں۔ طلوع فجر کے بعد پھر وہ وہاں سے نکلیں اور عرفات کی طرف جائیں۔ عرفات میں طلوع فجر کے بعد اس وقت مینا کی حدود سے نکلنا سنت ہے کہ جب سورج کی کرنیں جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ مینا کی حدود سے نکلنا چاہیے، اس سے پہلے نکلنا خلاف سنت ہے۔ مینا کی حدود کو آپ اس وقت چھوڑیں 9 ذی الحجہ کو جب سورج کی کرنیں نکل جائیں، اور مینا آپ عرفات میں پیدل جانا چاہیں تو پیدل بھی جا سکتے ہیں، گاڑی وغیرہ پر جانا چاہیں، سواری پہ جانا چاہیں تو سواری پہ بھی جا سکتے ہیں۔ اس سارے عرصے میں آپ تلبیہ جو ہے وہ برابر پڑھتے رہیں۔ عرفات میں 9 ذی الحجہ کو قیام کرنا یہ حج کا سب سے اہم ترین رکن ہے۔ عرفات میں پہنچ کر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ قیام کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ حدود عرفات کے اندر ہے۔ حکومت نے تمام حدود کو بورڈ لگا کر مختلف زبانوں میں ان کے اندر لکھ کر اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ مینا کی حدود کہاں تک ہیں، مزدلفہ کی حدود کہاں تک ہیں، اور عرفات کی حدود کہاں تک ہیں، اور حرم کی حدود کہاں تک ہیں۔ تو عرفات کی حدود کی جو نشاندہی کی گئی ہے ان حدود کے اندر قیام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ان حدود سے باہر قیام کرے گا تو اس کا حج فوت ہو جائے گا۔ اگر وہ کچھ وقت کے لیے بھی عرفات کی حدود میں داخل نہیں ہوا تو اس کا حج سرے سے نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اس میں وادی ارنا وہ مقام ہے، وادی ارنا کہ جو حدود عرفات سے باہر ہے، اور وہ وادی بالکل عرفات سے ملحق ہے۔ حتیٰ کہ مسجد نمرہ جہاں پہ حج کا خطبہ دیا جاتا ہے اور ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں، اس مسجد کا کچھ حصہ بھی وادی ارنا کے اندر شامل ہے، اور اس حصے کو حج کے دوران جو ہے وہ کچھ بورڈ وغیرہ لگا کر یا کچھ چیزیں جو ہے وہاں تختیاں وغیرہ کھڑی کر کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ حاجی حضرات جو ہے کہیں اس جگہ پہ قیام نہ کر لیں جو حدود عرفات سے باہر ہے۔ تو اس کی جو ہے وہ پوری تحقیق کر لینی چاہیے کہ جس جگہ آپ نے قیام کیا ہے وہ عرفات کے اندر ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی جائے گی۔ اگر آپ مسجد نمرہ کے امام کے ساتھ یہ نماز ادا کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن سارے حاجی حضرات اس امام کے پیچھے نماز نہ ادا کر سکتے ہیں، نہ خطبہ سن سکتے ہیں،
یہ لازمی اور ضروری بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے اگر آپ بہت زیادہ زور لگائیں گے، دوسروں کو تکلیف دیں گے مسجد میں پہنچنے کے لیے، تو اس سے آپ کو خود بھی زحمت اٹھانی پڑے گی، دوسروں کو تکلیف کا باعث بنیں گے، جو صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ عرفات میں قیام فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اس مقام پہ جو ہے وقوف کر رہا ہوں، لیکن سارا عرفات کا میدان پہاڑیوں اور جو بھی عرفات کے حدود حضور نے مقرر کی ہیں، فرمایا کہ وہ سارے کا سارا وقوف ہے، اس میں کسی بھی جگہ آپ جو ہے وہ وقوف کر لیں۔ بعض لوگ جبل رحمت کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں بھی اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ دراصل ہم لوگوں کو کچھ زیادہ ہی اس چیز کا جو شوق ہوتا ہے، اور بہت زیادہ رش کے باوجود بھی ہم ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے لوگ جو ہے وہ غار حرا کے اندر جانے کے لیے جو ہے وہ سر دڑ کی بازی لگاتے ہیں، غار ثور کے اوپر چڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حج کے ایام میں جو ہے وہ انسان کو کافی تھکاوٹ جو ہے وہ مناسک حج ادا کرنے میں ہی ہو جاتی ہے، اور ان غیر ضروری کاموں میں اگر ہم اپنی طاقت جو ہے وہ صرف کریں گے اور اس کے بعد مناسک حج ادا کرنے میں حرج ہوگا تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے۔ تو اس لیے جو ہے وہ جبل رحمت کے اوپر چڑھنا اور وہاں پہ پہنچ کر دعا کرنا یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے۔ آپ عرفات میں جہاں کہیں بھی ہیں وہاں وقوف کریں اور زور اور اثر کی نماز ایک ساتھ پڑھیں۔ بعض لوگ اس پہ اصرار کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے بر صغیر سے آنے والے لوگوں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس پہ اصرار کرتے ہیں کہ اگر آپ نے امام کے ساتھ نماز ادا نہیں کی ہے تو آپ زور اور اثر اپنے اپنے وقت میں پڑھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کی بالکل کھلی خلاف ورزی ہے، اور ہمارے حنفی علماء نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ خلاف سنت ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک مطالعہ کر رہا تھا، مولانا خلیل احمد حامدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جید عالم دین، معروف عالم دین گزرے ہیں پاکستان کے، تو انہوں نے ایک کتاب حج کی تیاری کے بارے میں لکھی ہے، تو انہوں نے بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بالکل سنت کے خلاف ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ زور اور اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ایک ہی وقت میں ظہر کے وقت ادا کی ہیں، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو آپ اگر کسی بھی مقام پہ ہیں اکٹھے مل کر باجماعت ظہر کی نماز ادا کر لیں، اور یہ قصر بھی کرنی ہوگی، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ظہر کی 2 رکعت، اس کے بعد دوسری اقامت اور پھر عصر کی 2 رکعت۔ اس کے بعد یوم عرفہ کا جو پورا دن ہے غروب آفتاب تک، یہ میدان عرفات کے اندر آپ نے قیام کرنا ہے، وقوف کرنا ہے، اور وقوف سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد اور عصر پڑھنے کے بعد آپ کسی بھی مقام پہ جو ہے جتنا زیادہ ہو سکے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں، کلمہ توحید کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور اسی طریقے سے جو بھی اذکار مسنونہ ہیں اور جو بھی دعائیں ہیں اور جو بھی التجا اور گریہ وزاری اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں وہ کریں، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، فوت شدہ بزرگوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں کہ یہ خاص دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ آج کے دن یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بے حد و حساب بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ یہ سال بھر کا سب سے افضل دن ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الایام یوم عرفہ، عرفہ کا دن سب سے افضل ترین دن ہے۔ اور جو لوگ حج پہ نہیں جاتے وہ اس دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اس دن کے روزے کا بڑا اجر و ثواب ہے کہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا جو ہے یہ کفارہ ہے۔ تو عرفات کے میدان میں آپ خوب گریہ وزاری کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور غروب آفتاب تک عرفات کے اندر جو ہے وہ دن گزاریں، اور جب آفتاب غروب ہو جائے تو اس کے بعد عرفات کے حدود سے نکل کر مزدلفہ کی طرف جو ہے وہ آئیں۔ اس دوران آپ پوری اس بات کی کوشش کریں کہ یہ دن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت اور ذکر اور اللہ کی یاد کے اندر جو ہے وہ آپ گزاریں۔ جب آپ یہاں سے نکل آئیں تو پھر آپ مزدلفہ کے اندر آ کر جو ہے وہ قیام کریں۔ مزدلفہ کے اندر رات کو پہنچنا اور رات گزارنا جو ہے وہ یہ حج کے واجبات میں سے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کسی نشست میں اس کے بعد کے جو مسائل و احکام ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سنت کے مطابق یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری زندگی میں اسوہ رسول کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔